بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ ویر ایور یو آر. آج میں محترم سر اعظم جمیل صاحب کے گھر پہ ہوں. ہمارا سر یہ پروگرام جو ہے نا, وہ میں اس کا تھوڑا سا فارمیٹ بتا دیتا ہوں. یہ ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ ہم انٹلیکچوئل ٹاپک کور کر لیتے ہیں. تو میں اکثر مزاحاً کہتا ہوں کہ میرے اس پروگرام کی 3 کیٹیگری ہیں: چھوٹے بھائی جان, درمیانے بھائی جان تے بڑے بھائی جان. آپ بڑے بھائی جان. اچھا, میں بڑے بھائی سے نہیں ہوتی. تو سر اعظم جمیل کا یہ ہے کہ سرینا میں میرے یہ کولیگ بھی رہے ہیں اور میرے سینئر بھی رہے ہیں. تو 2 اعتبار سے میں سوچ رہا تھا کیسے پروگرام سٹارٹ کروں, تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی پہلی سے کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ 2 اعتبارات سے میرے بھائی جان ہیں. ایک تو ہو گیا تجربے میں, علم سے آپ سے سیکھا بھی تھا, آپ کے ساتھ کام بھی کیا. دوسری کیا نسبت ہو سکتی ہے یا وجہ ہو سکتی ہے جس اعتبار سے آپ میرے بڑے بھائی جان ہو سکتے ہیں؟ بتائیں آپ. میں سوچ رہا تھا با اعتبار وزن بھی آپ میرے بڑے بھائی جان. تو سر اعظم جمیل صاحب سے ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کے اوپر بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سرینا میں جب ہم تھے تو آپ کلاسز بھی لے. ہی از اے ونڈرفل ٹرینر بائی دا وے. اس وقت جب ہم نے سرینا کو جوائن کیا تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ہیڈ تھے. بعد میں پھر آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پورا سرینا کا جو انٹائر آپ کہہ لیجیے انوائرمنٹل اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ سر اعظم جمیل کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تو مجھے بھی فخر ہے کہ میں ان کے طالب علموں میں سے بھی ہوں. سر میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں ٹورزم اینڈ اس کے حوالے سے. تو ابھی جو عمران خان کی گورنمنٹ میں تھی اس میں آپ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے ٹورزم کے اوپر. تو وہ جب مجھے پتہ چلا آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, مجھے اس لحاظ سے خوشی ہوئی کہ باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ تجربہ نہیں ہے. تو اس چونکہ میں بھی اس فیلڈ سے ہوں تو انہیں کیسے آدمی کو پک کیا جو ان کو ڈائریکشن صحیح دکھا سکتا ہے ٹورزم اینڈ اس کے حوالے سے. اور ایز آف ٹوڈے آج کل آپ بھی اسی عہدے پہ ہیں ماشاءاللہ. تو بہت ساری یوتھ ہیں ہماری جو جوائن کرنا چاہتی ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کو. میں جب ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں گیا تو مجھے اس لیے مزہ آیا کہ بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں, سیلری لے لیتے ہیں, بٹ بہت کم جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انوائرمنٹ آپ کو اتنا شاندار ملتا ہے کہ آپ کے جو ورکنگ آور ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ جنت میں ہیں. لوگوں سے ملنا ملانا, مختلف قسم کے کلچر تہذیبوں کو اسٹڈی کرنا تھرو لوگوں کے بیہیویئر سے, اور بذات خود ورکنگ انوائرمنٹ, گرمی ہے یا سردی ہے دونوں کے انتظامات ہوتے ہیں. ڈریس اپ آپ نے ہو کے رہنا, اور پھر یہ تمیز اور تہذیب والی انڈسٹری ہے. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا جو آدمی ایک دفعہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ان ہو جائے وہ پھر کسی اور انڈسٹری کو جوائن نہیں کر پاتا, کیونکہ اس انڈسٹری کی جو سینسٹیوٹی ہے, مزاج ہے, جو ہائی کلاس انوائرمنٹ ہے وہ کسی اور انڈسٹری میں نہیں ملتا. پہلے تو آپ کا شکریہ. میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں, ہم فوکس کرتے ہیں یوتھ کو, اور پہلا سوال تو جیسے نارمل ہے کہ پاکستان کے اندر ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کی اپورچونیٹیز کتنی ہیں اگر کوئی آدمی اس انڈسٹری میں پاکستان کو میں جوائن کرتا ہے. تو ود ان پاکستان کا جو آپ کہہ لیجیے ٹورزم کیا ہیریٹیج ہے, کلچر ہے, وہ کتنا وسیع ہے اور اس میں کتنا رچ ہے؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی جو ہے نا وہ پاکستان میں نہیں بلکہ گلوبلی اگلے 10 برس میں اٹ از گوئنگ ٹو بی دا لارجسٹ امپلائر, ایون مور دین آئی ٹی. لوگ کہتے ہیں جی آئی ٹی بڑی ایڈوانس کر رہی ہے. ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سے بڑا امپلائر اگلے 10 برس پہ کوئی نہیں ہے, دنیا کی بات کر, اور پاکستان اس دنیا میں شامل ہے. پہلی تو ہم 1-2 غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن سے نکال دیں کہ ہاسپٹیلٹی کا مطلب ہے ہوٹل مینجمنٹ. ہوٹلز جو ہیں وہ ہاسپٹیلٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہاسپٹیلٹی میں 9-10 ڈویژنز ہیں. آپ کی ٹرانسپورٹ ہاسپٹیلٹی ہے, آپ کی ایئر لائنز ہاسپٹیلٹی ہے. جو بھی اس ٹورزم پروسیس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہاسپٹیلٹی کا حصہ ہے. تو ہوٹلز بھی اس ہاسپٹیلٹی کا ایک حصہ ہے, ایک یونٹ. دوسری بات ہم نے نئی یہ کی کہ ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا,
اور جھوٹ ایسے بولنا شروع کر دیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری 7,000 سال پرانی ثقافت ہے اور ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں، اس لیے ہاسپٹیلٹی ہمارے رگ رگ میں واقف اندر ہے۔ جی جی، یہ بنیادی طور پہ غلط ہے، اچھا ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کنڈیشن ہے نہیں، جی جی، ہم مہمان نواز ان کے لیے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، ہاں یہ بڑا کی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل، ہم دوستوں کے ساتھ مہمان نواز ہیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ۔ ٹورزم کا کیا فیکٹر ہے کہ آر یو فرینڈلی ود اسٹرینجرز؟ ہر ٹورسٹ اسٹرینجر ہے آپ کے لیے۔ جی بالکل، ہم اپنوں میں بہت بادشاہ ہیں، ہمارا کوئی واقف گھر میں گھس آئے تو ہم اس کو کھانا کھلانے کے بغیر بھیجتے نہیں ہیں، ایگزیکٹلی ایسے ہی، بالکل ایسے لیکن کتنی باری آپ گھر سے نکلے سودا لینے کے لیے تو راستے میں کسی کو بلا وجہ سلام کر لیا؟ کتنی باری آپ نے کسی سے پوچھا کہ کوئی دیکھتے ہیں آپ کو مدد چاہیے تو آپ کو یار آپ کی شاپنگ لسٹ ہے، میں دروازہ پکڑتا ہوں، آپ اندر چلے جائیں۔ ایگزیکٹلی، تو پہلے تو یہ کانسیپٹ ہم کلیئر کر لیں کہ ٹورزم اپنوں کے ساتھ محبت کرنے کا نام نہیں ہے، ٹورزم غیروں کے ساتھ محبت کرنے کا نام ہے، یعنی اجنبیت کو اپنائیت کرنے کا نام ہے۔ اب اجنبی سے ہمارے والدین اجنبیوں کو پسند کرتے تھے، ہم اجنبیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک جنریشنل ایوولوشن ہوگی نا۔ جی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم اسلام آباد سے لاہور ڈیوی یا کسی بس پہ جاتے ہو، 4 گھنٹے تم اپنے فون پہ لگے رہتے ہو، جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس سے تم سلام نہیں کرتے، ایسے ہی، ہاں بالکل ایسے، تو کہاں ہے ٹورزم؟ ٹورزم تو ہے کہ اس سے ساتھ بلاؤ، جی السلام علیکم، میرا نام اعظم جمیل ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کو 2-4 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ بالکل، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کرنا چاہتے، جب وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مت کریں، لیکن میرا جو ریکارڈ رہا ہے کہ 80% پیپل وانٹ ٹو اسپیک ود یو، ایگزیکٹلی، اور جب ہم 4 گھنٹے کے بعد اترتے ہیں تو وہ آپ کا دوست بنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، آپ نے کارڈ ایکسچینج کیے ہوتے ہیں، آپ نے واٹس ایپ نمبر ایکسچینج کیا ہوتا ہے، اس کو ٹورزم کہتے ہیں۔ تو ہم ٹورزم کی جو کانسیپٹ ہے نا اس کو کلیئر کر لیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ٹورزم ایسٹس پہ بیسڈ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک بہت خوبصورت ہے تو یہ ٹورزم کے لیے بہت موضوع ہے۔ ایک ملک کا موضوع ہونا یا خوبصورت ہونا نہیں از پارٹ آف دا پروجیکٹ، اس کے ساتھ آپ نے پروفیشنلزم اور سروسز ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ آج آپ کاراکورم ہائی وے پہ جائیں اور آپ کو 300 کلومیٹر صاف غسل خانہ نہ ملے تو آپ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ لیک سیف الملک بہت خوبصورت ہے، بھائی غسل خانہ کہاں ہے؟ ایگزیکٹلی، اور جب عمران خان صاحب نے مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنایا تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں ذرا تھوڑا سا مختلف وکھرے ٹائپ کا آدمی ہوں اور اس لیے لوگ مجھے پسند بھی نہیں کرتے، اور وکھرے ٹائپ کا اس لیے ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے ڈیمانڈ پرسن، آئی ایم اے سپلائی پرسن۔ ٹورزم، جب بھی ہم ٹورزم کا نام سنتے ہیں ہم کہتے ہیں گورے لے کے آؤ، گورے لے کے آؤ، گورے لے کے آؤ، بھئی اپنا گھر تو درست کرو۔ آج آپ 4 لوگوں کو کھانے پہ بلاتے ہو نہیں تو آپ گھر کی صفائی کرتے ہو، ایسے ہی، آپ کی بیگم پھول لگا کے ادھر رکھ دیتی ہے ادھر رکھ دیتی ہے، آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، ہمارا گھر ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ سے، اور کیونکہ میری ایک گورنمنٹ کی اور ذمہ دارانہ پوزیشن تھی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس میں کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم ایڈمٹ کریں کہ ہمارے میں بہت سیریس شارٹ کمنگز ہیں، لیکن ان کا ٹھیک کرنا بھی تو ہمارا کام ہے نا۔ ہمیں کسی نے کمپلین کرنے کے لیے تو نہیں بٹھایا ہوا کہ یار تم ایک کتاب لکھ دو کہ پاکستان میں کیا غلطی ہے، اور میں تو اپنے آپ پہ ہنستا تھا، میں نے کہا دیکھو میں کوئی 4 دہائیوں سے حکومت
کو شکایت لگاتا تھا کہ آپ میں یہ خرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت میں بٹھا دیا اور کہا چل بچو اب سالو کرنا پرابلم. ایگزیکٹلی. بہت بک بک کرتا تھا نا، تو ادھر بک بک کرنا تو آسان ہے. تو جب آپ دوسری سائڈ پہ آ گئے، جب آپ نے اس بک بک کو آپ ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک، تو آپ کے پروسیسز بڑے مشکل ہیں. آپ کو فائنینشیل چیزیں، فائنینشیل ریسٹرینٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے وسائل محدود ہیں، ان کی ٹورزم سے بھی زیادہ پرائرٹیز ہیں. کھانا پینا ہے اور ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے. میں انہیں کہوں گی کہ یہ ہیلتھ ایجوکیشن کو چھوڑ دیں آپ، مہربانی کر کے تو سڑک بنائیں K2 کی، تو وہ پرائرٹی میں اتنا ہائی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ملا کے نا وی ہیو ٹو، اور میرا فوکس بھی یہ تھا کہ ہم اپنے گھر کو درست کریں. جب گھر درست ہو جائے گا تو گورا آ جائے گا. ابھی تو ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں جانے سے کتراتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب جب تک گورا نہیں آتا کیا کرتے ہو بھائی؟ جس ملک میں 23 کروڑ ماشاءاللہ لوگ ہیں، اس ملک کو گوروں کی ضرورت ہے. آپ کی ایک برف پڑتی ہے، 40,000 گاڑیاں مری پہنچ جاتی ہیں، کتنے اس میں گورے ہوتے ہیں؟ آپ کو ڈیمانڈ کا ایشو نہیں ہے الحمدللہ. آپ کے پاس بڑی دنیا ہے آنے کے لیے، لیکن ان دنیا کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر کیا تیار کیا. آج راستے میں کوئی میڈیکل فیسلٹی ہے؟ آج کاراکرم ہائی وے، جس کو ہم خود 8th ونڈر آف دا ورلڈ کہتے ہیں، 400 کلومیٹر کے لیے کلینک ہے. اگر مجھے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے اور میرا بیٹا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ واٹ ول یو ڈو؟ تو یہ چیزیں سب ٹورزم کا حصہ ہوتی ہیں. تو ہم نے بہت ساری غلطیاں کی، اس میں میں شامل تھا ان غلطیوں میں، لیکن میرا اپنی اب بلیف یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ ابھی بھی میں 3 صوبوں میں ٹورزم میں انوالوڈ ہوں، جی بی میں اور کے پی میں اور اپنا اے جے کے میں. تو وہ اے جے کے تو خیر صوبہ نہیں ہے لیکن میں انوالوڈ ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہاں تینوں جگہ ٹورزم 90% پاکستان کی ان تینوں جگہ میں ہے نا. کوئی کراچی میں تو ٹورزم نہیں ہو رہی، ساری پہاڑوں میں ہو رہی ہے. تو ہم نے بہت ساری اپنی چیزیں پہلے درست کرنی ہے. ہم پہلے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بعد میں ہم یہ ٹھیک کریں گے. ہم یہ چیز ریلائز نہیں کرتے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں سر پہلے حالات بہتر تھے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے حالات بہتر نہیں تھے، پہلے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں تھا. آج آپ کے کمرے میں ایک کاکروچ ملتا ہے نا ناران میں، تو پوری دنیا کو 10 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اور ہوٹل کے مینیجر کو بعد میں پتہ چلتا ہے. آپ کے فرینڈز کے گروپ کو، واٹس ایپ کو، سوشل میڈیا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ناران میں اس ہوٹل میں نعیم صاحب کے کمرے میں کاکروچ ہے. پہلے بھی کاکروچ ہوتا تھا، آپ کو بتانے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی. آپ 2 ہفتے کے بعد جب گھر پہنچتے تھے تو آپ اپنی وائف کو کہتے تھے گیس کرو کیا ہوا، یا آپ کسی دوست کو کہتے تھے کہ کاکروچ آیا. سو حالات اتنے ہی خراب تھے، بیڈ نیوز کی کمیونیکیشن نہیں تھی تو وہ دب جاتے تھے. ناؤ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آج آپ کو پتا ہے، آپ یہ F6 میں کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، اس میں آپ کا پیزا خراب ہوگا تو وہ 2 سیکنڈ میں تصویریں وائرل ہو جائیں گی. تو جب حالات خطرناک ہو گئے تو آپ پہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ اب ٹھیک رکھنا ہے. جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ کیمرے آئیں گے، تو وہ خوشخبری بھی اسی سپیڈ سے پھیلے گی. بالکل مینجمنٹ ٹھیک ہے. بالکل. اور ہماری کیونکہ فطرت اب دنیا کی ہے کہ بیڈ نیوز اسپریڈز فاسٹر. ٹھیک ہے نا جی. آپ مجھے آ کے کہو کہ جی فلانا کپل بہت خوش ہے، تو میں تم کو گھاس نہیں ڈالوں گا. تم مجھے کہو فلانے کپل کی طلاق ہو رہی ہے تو میں کہوں گا بیٹھ جا سنا کیا ہو رہا ہے.
بیکاز سینسیشنل ہے نا, وی انجوائے بیڈ نیوز, اور یہ ایک ہیومن فیکٹر ہے. تو ٹورزم میں پاکستان کے پاس بہت پوٹینشیل ہے. میں تو اس پوٹینشیل پہ 3 گھنٹے بات کرتا رہا ہوں تو کم ہے, لیکن صرف میری گزارش یہ ہے کہ آن اٹس اون پوٹینشیل از ناٹ انف. آپ کی جو ایسٹس ہیں جس کو آپ جیوگرافیکل آن دیئر اون دے آر ناٹ انف. اب اس چیز کو واپس تمہارے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ آپ نے لیک تو رکھ لی, K2 بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا, پہاڑ بھی آ گئے, لیکن لوگوں کے ساتھ لوگوں نے انٹریکٹ کرنا ہے, پہاڑوں نے نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. ہمیں دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ہمیں ایک سوشل اینڈ کلچرل ریولیوشن چاہیے. ایگزیکٹ. دیکھیں نا, آپ ایئرپورٹ سے اترے, آپ نے جانا ہے لیٹ سے اسکردو. اسکردو جانے تک آپ کی 200-250 لوگوں سے انٹریکشن ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, ٹیکسی والے سے, پورٹر سے, فلانے سے, یہ بکنگ سے, فلانے سے. اسکردو تو آپ بعد میں پہنچیں گے, پہلے لوگوں کے ساتھ آپ کا ربط ہے. وہاں اگر پروفیشنلزم نہیں ہوگی تو آپ کے پہنچتے پہنچتے آپ کا موڈ پہلے ہی آف ہو گیا ہوگا. اس لیے پاکستان میں الحمدللہ اب ہاسپٹیلٹی کے بہت سکولز کھل رہے ہیں, اور 2 میں نے کھولے ہیں. اور ہاسپٹیلٹی کا سکول صرف اس لیے ضروری ہے کہ دس از ناٹ اے نان ٹیکنیکل فیلڈ. یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, یہ سکھانی پڑتی ہے. بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں یار ہوٹل مینجمنٹ یہ تو میری بیگم کو آتا ہے, میری بیگم بھی کھانا بناتی ہے, میری بیگم بھی بستر بناتی ہے, یہ کون سا کمال کر رہے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ بھائی ایک ہاسپٹیلٹی اور ایک ہوٹل کو چلانا اور ایک گھر کو چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور اس میں پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. آپ ایک بچے کو سڑک سے اٹھا کے اس کو ہاسپٹیلٹی مینیجر نہیں بنا سکتے, جس طرح آپ کسی لڑکے کو اٹھا کے ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, اس میں 5 سال میڈیکل کالج جانا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سارے بچے اب انٹرسٹڈ ہیں, بہت سارے بچے ہاسپٹیلٹی میں ایڈمیشنز لے رہے ہیں, بہت سارے ہاسپٹیلٹی اسکول پاکستان میں کھل گئے ہیں, اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جب وہ پڑھ لکھ کے آئیں گے اور پھر وہ آپ سے ڈیل کریں گے تو ان کی ڈیلنگ کا لیول پروفیشنل ہو جائے گا. آج بھی مری میں جائیں گے تو آپ کڑھائی گوشت آرڈر کریں گے تو لڑکا آ کے آپ کی ٹیبل پہ کڑھائی گوشت رکھ دے گا, کیونکہ وہ ان پڑھ ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں, وہ ایک ویٹر ہے. لیکن کل کو وہ وہی کڑھائی گوشت ایک پروفیشنل طریقے سے رکھے گا, سلیقے کے ساتھ. وہ آپ کی جو کٹلری ہے, کراکری ہے, اس کو صحیح جگہ پلیس کرے گا. مور امپورٹنٹلی جو آپ سے وہ گفتگو کرے گا اس میں پروفیشنلزم ہوگی, اس میں ایک ریسپیکٹ ہوگا. تو وہ کڑھائی گوشت کا مزہ جو بھی ہے آپ کی ڈیلنگ اس ایک انڈیویجول سے ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اپنے انداز میں بیان کروں کہ کھانا تو ہر جگہ مل جاتا ہے مگر دل جوئی ہر جگہ نہیں ملتی. وہی نا, تو جو وہ پیکج ڈیل ہے نا. پیکج ڈیل ہے. جیسے میں کل ایک انٹرویو میں تھا اور تاریخ کی بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تاریخ بھی پیکج ڈیل ہے. ہاں بالکل. جہاں فیض تھا وہاں جگہ ڈاکو بھی تھا. آپ فیض کو پک کر کے جگہ ڈاکو کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. ہسٹری جو ہے وہ آپ کو وراثت میں ملتی ہے. ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے کہ ہم صرف وہ چیزیں پک کریں جو ہمیں پسند ہے. کلچر کو آپ چینج کر سکتے ہیں, ہسٹری کو چینج نہیں کر سکتے. کلچر کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ ایک زمانے میں شادیاں گھروں میں ہوتی تھی, نائی گھروں میں آتے تھے, آپ کے مہمان ادھر بسترے لگے ہوتے تھے, 10 بچہ ایک کمرے میں سو رہا ہوتا تھا. آج وہ رواج ختم ہو گیا. آج کوئی نہیں آپ کے گھر میں شادی ہوتی, وچ از فائن, کیونکہ یہ کلچر ہے. کلچر کی تبدیلی کی اجازت ہے, تاریخ کو آپ نے چینج کر سکتے. صرف کلچر کی تبدیلی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو جہاں لوگ, کیونکہ جہاں ابھی تک جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج اور رویوں کو بدلنے سے ٹورزم آتا ہے. باقی آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہیں جو اس پروسیس میں آپ ڈسپلے کرتے ہیں اٹریکشن کے لیے. اب جو لوگوں کے رویوں کو
عمدہ بنانے کے لیے، ان میں ہاسپٹیلٹی بھرنے کے لیے، مہمان نوازی بھرنے کے لیے، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں اس اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں ایک اسٹیبلٹی ہو؟ ایک گورنمنٹ ہے اس کو اپنا کام پورا کرنے دے، تاکہ وہ اگر ہاسپٹیلٹی کے اوپر، ٹورزم کے اوپر یا کلچرل چینج کے اوپر کام کر رہی ہے، تو گورنمنٹ بدلنے سے مفادات بدلتے ہیں، تو وہ جو کلچرل امپیکٹ نیچے آنا ہوتا ہے پالیسی سے، وہ نہیں آ پاتا. نہیں دیکھو، اٹس اے گڈ ایکسکیوز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں کیونکہ حکومت پہ خود رہا ہوں، جی. حکومتوں کی تبدیل ہونے کا پرابلم نہیں ہے. اوکے. پرابلم ہمارا تبدیل ہونے. ٹھیک ہے. ہماری ایک سب سے بڑا، جو میں یوتھ سے بات کرتا ہوں نا، جی جی. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ تم نے باہر دیکھنا شروع کر دیا. ہر پرابلم کے لیے تم نے ایک بندہ اسائن کیا ہوا ہے. تو یہ ریسپانسبل، یہ میں باہر بھی جا سکا، میرے باپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، یہ میری اچھی پھپھو ہے، یہ میری بری پھپھو ہے، یہ میرا اچھا لیڈر ہے. وہ ہم نے اندر دیکھنا بند کر دیا. جب آپ اندر دیکھنا بند کر دو گے تو یو گیٹ انٹو اے بلیم کلچر، اینڈ بلیم از دی ایگزیکٹ اپوزٹ آف ریسپانسبلٹی. لولی. ٹھیک ہے، بہت خوب. جس دن آپ بلیم کلچر میں آ گئے تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ ذمہ داری میں نے کسی اور پہ پھینک دی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کسی اور پہ پھینک دی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، حکومت نے ایجوکیشن پہ نہیں توجہ دی فلانا. آپ بتائیں کہ ہمارا ایجوکیشن نظام کب خراب ہوا؟ اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کسی وزیر کا نام لوں، کسی وزیر اعظم کا نام لوں، یا کوئی آج سے کوئی 30 سال پہلے. تو میں کہتا ہوں کہ سچ سننا چاہتے ہو؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا پاکستان کے ایجوکیشن کا نظام اس کپل نے خراب کیا. اس کپل کو ڈھونڈو، وہ پتہ نہیں زندہ ہے بھی نہیں، جو کپل فرسٹ ٹائم کسی پرنسپل کے دفتر میں گیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فلانے ٹیچر کو نوکری سے نکالو کیونکہ اس نے ہمارے بچے کو روکا ہے. ٹھیک، لولی. سمجھ گئے؟ جی. اس کپل کو ڈھونڈو. بیکاز جب اس کپل نے اپنے انفلوئنس سے اس بیچارے غریب ٹیچر کو نوکری سے نکلوایا تو پاکستان کے تمام ٹیچرز نے کہا جی بڑی مہربانی، بچہ اچھا ہے یا برا ہے جو مرضی، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے اپنی بیوی بچے پال لیے. تو پیرنٹس نے کیا کیا کہ اسکول سے تربیت کی اتھارٹی کھینچ لی اور اس کے فرض کو نوکری میں بدل دیا. اور کیا کیا کہ جب آپ کسی سے بھی، تم نے بھی نوکری کی ہے، میں نے بھی نوکری کی ہے، میں کسی سے بھی کوئی اسائنمنٹ اگر چھینتا ہوں یا لیتا ہوں تو کسی اور کو دینی پڑتی ہے. تو اگر آپ نے اسکول سے تربیت چھین لی تو پھر کسی اور کو پکڑا دے، خود دے. پہلے ہماری تو نئی بیشتی آؤٹ سورس ہوا کرتی تھی. ہمارے پیرنٹس کہتے تھے پورا محلہ اس کو چپڑے مارے بھائی. آج آپ کا سکا بھائی آپ کے بچوں کو کچھ کہہ دے، آپ کا ریلیشن شپ اس سے خراب ہو جاتی ہے. بیکاز پہلے بچے سانجی ہوتے تھے، اب بچہ تمہارا اور میرا ہو گیا. تو ہم نے بہت ساری غلطیاں اپنے اندر کی، اور اس سے بھی بری بات یہ ہوئی کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. غلطی کون نہیں کرتا؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے غلطی کر کے اور اپنا سر زمین میں ٹھوسا اور کسی اور کی ذمہ لگا دی. حکومتیں کس ملک میں حکومت آتی جاتی نہیں رہتی. یہ چیزیں قومیں بناتی ہیں، حکومتیں نہیں بناتی. حکومت کہتی ہے آپ کو کہ بدتمیزی کرے. آپ کی نانی دادی کہتی تھی کہ خبردار تو بولیا. بالکل ایسے. جب ان کی نہیں سننی تو حکومت کی سننی ہے. جب والدین کی نہیں سننی تو حکومت کی سننی ہے. تو حکومت جو ہے نا یہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے. فیسیلیٹیٹر کا مطلب ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہو اس میں وہ آپ کو ہیلپ کرے. اگر وہ کام ہی آپ نہیں کرنا چاہتے تو حکومت کیا کرے؟ ایگزیکٹلی. خوبصورت.
ٹھیک ہے نا. اب میں ٹورزم میں تھا تو میں فیسیلیٹیٹر تھا. جی بالکل. میرے پاس آ کے تم آئے کہ جی ہم نے ایک ریزورٹ بنانا ہے, تو اس کی فیسیلیٹیٹ کرنے میں میں نے کیا یار کہ دیکھو ان کو لائسنس مل جائے, این او سی مل جائے, وہاں سڑکیں ہیں, سورج ہے, بجلی ہے, یہ میرا کام ہے. لیکن میرا کام تو نہیں ہے کہ میں اٹھا کے وہاں پر ریزورٹ بنانا شروع کر دوں, وہ تو کسی اور نے بنانی ہے نا. تو گورنمنٹس آر آلویز اینڈ شوڈ بی فیسیلیٹیٹرز. باقی کام ہم نے کرنا ہے. تعلیم کا نظام کس نے خراب کیا؟ ہم نے. ہیلتھ کا نظام کس نے خراب کیا؟ ہم نے. بدتمیزی اور باقی ایجوکیشن, ہر چیز کا نظام ہم نے خراب کیا. اور بلیم ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں, اور کسی کو بھی دیتے ہیں, کسی کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نظام ہم نے ہی ٹھیک کرنا. سو میں اگر سمرائز کروں کہ پرسنل رسپانسبلٹی ایبسولوٹلی 100% ہماری قوم میں سے اور انڈیویجول لائف میں سے نکل چکا ہے, اس کو واپس لے کے. بھائی اشفاق صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ 100 بندیاں نو روٹی نہیں کھوا سکتا نا. میں کہ جی نہیں, ایک نو کھوا سکنے, ہاں جی, اس کا حساب دے نا. ہاں بالکل, اس کا حساب دے جو کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا اس کا اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھے گا. ایگزیکٹلی, جو دائرہ اختیار میں ہے, جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے, تیرے پاس نہ وہ وقت ہے نہ, لیکن جو ہے وہ بھی نہیں کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بیسکلی ہم نے اندر دیکھنا ہے. ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں. سب سے بڑی غلطی, جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی گزارش کی, کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بدل دیا. اس سے بڑا گناہ کوئی قوم نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے, ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ تمہاری تاریخ ہے. تم 65 وار کو پسند کر کے 71 وار کو ناپسند نہیں کر سکتے. ایسے ہی 71 وار بھی پاکستان میں لڑی تھی. اس میں بھی نشان حیدر شہید ہوئے تھے. ان کا نام آج کسی کتاب میں نہیں ہے. ان کی کیا غلطی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی دی, اور کسی اور نے آ کے کہا کہ یہ چیپٹر نکال دو. اس سے بڑا گناہ ہو نہیں سکتا نہیں کہ جب آپ اپنی تاریخ سے کھیلتے ہو. بھائی تاریخ ساری دنیا کی اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے, اور وہ لوگ سیکھتے ہیں, اور لوگ اس سے سیکھتے ہیں. ویتنام وار میں 20 سال امریکہ کو مار نہیں پڑی. ایسے ہی ہے بالکل. آج ویتنام وار کی فلمیں امریکہ ہی بناتا ہے نا. ایگزیکٹلی, اور اس میں سب بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا بمبیاں ماری ہیں, کیا غلطیاں کی. بالکل ایسے ہی. سارا دن وہ ویتنام وار کی فلمیں آپ کو بنا کے دیتے ہیں. وہ ہارے ہوئے ہیں 20 سال وہ جنگ. ہم جس چیز کو ہار جائیں, ہم ایک کرکٹ میچ ہار جائیں, ہم اس کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. نہیں, ایسے ہم اتنے ہم نیچے گر گئے کہ ہم ایک کرکٹ میچ کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم وہ ہار گئے تھے. اور جو جیتے ہیں وہ دکھا یہ جھوٹ ہے. بیکاز جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو جیت ہے یہ اس ہار کی وجہ سے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, جو لائف بیلنس ہے نا, وننگ اینڈ لوزنگ. بالکل, یو ول ناٹ ون انلیس یو نو ہاؤ ٹو لوز. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور ہماری جو ینگر جنریشن ہے, میں پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ہارنا نہیں سکھایا. پین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سکھایا نہیں. آپ نے صرف جیتنا سکھایا. کتنے ایز ملے؟ 9 ایز ملے, ویری گڈ. اور جس دن 8 ملے تو اس کی چھترائی شروع ہو جاتی ہے کہ پچھلے امتحان میں تمہیں 9 ملے تھے. اور بھائی خدا کا خوف کرو, جب یہ پڑھ کے باہر زندگی میں آئے گا تو کوئی ایج نہیں ہے, ساری سیز اور ڈیز ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو 6 مہینے سال کے بعد ایک ملتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب تک آپ کی ایکیڈیمک لائف ہے تو اے تو آپ کے کنٹرول میں ہے. جب وہ ختم ہوگی اور کہیں نوکری کرنے جاؤ گے, تم نے بھی نوکری کی ہے, میں نے بھی نوکری کی ہے, صبح کوئی اے ملتا تھا آ کے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. صبح سے لے کے رات تک سیز ملتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جب کہیں 6 مہینے میں ایک اے ملتا تھا تو خدا کا شکر کرتے تھے. اور کیونکہ ان بچوں کو سیز کی عادت نہیں ہے, وہ 3 مہینے میں نوکری چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس ادارے میں کوئی خرابی ہے. بھائی میں تو پرفیکٹ ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. میں تو 9 ایز لے کے آیا ہوں, یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے.
اور 25-26 سال کی عمر میں 5 نوکریاں تبدیل کر بیٹھتے اور پھر میرے پاس آتے ہیں نوکری لینے کے لیے. تو میں کہوں یار تم نے 6 نوکریاں تبدیل کر لی, میں تمہیں نوکری کیوں دوں؟ تم نے تو اپنا مینٹل سٹیٹس بتا دیا نا بالکل کہ ہر 8 مہینے کے بعد تم چلے جاتے ہو کہیں سے اٹھ کے. اب وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو ہارنا پیرنٹس نے نہیں سکھایا, اور سی ڈیز کے ساتھ رہنا بھی نہیں سکھایا. اور زندگی تو ہے ہی سی ڈیز یار, اور انہی نے بندے کو اٹھانا ہوتا. بالکل. آپ ایک نارمل میرج دیکھ لو یار, شادی شدہ زندگی میں سی ڈی چل رہا ہوتا ہے نا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, اور اس سے 1 کلاس بچے آ رہے ہوتے بس. اور کبھی کبھی اے آ گیا, بیگم خوش ہو گئی, آپ خوش ہو گئے, آپ نے بیگم کو کھانے پہ لے گئے, اے آ گیا, لیکن صبح سے لے کے شام تک تو سی میں گزارا ہو رہا تھا نا. بالکل ایسے. اب کیا کریں, طلاقیں دینا شروع کر دیں بالکل کہ جی ہم تو ایک ہی بندے ہیں. اور بھائی زندگی ایج پہ نہیں چلتی. اینڈ اٹ از دا پیرنٹس ریسپانسبلٹی. ہمارے باسز نے ہمیں سکھایا کہ منہ کے بھل گرو گے اور روز گرو گے. انہوں نے اٹھنا سکھایا. انہوں نے کہا کہ تم نے گرنا ہی نہیں ہے, گرنا ہی نہیں سکھایا. اگلوں نے اٹھنا سکھایا. یہ بنیادی فرق ہے. بالکل, بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق. سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے تھوڑی سی نشست میں نا بہت ساری جو ہزاروں موٹیویشنل اور سکسیس کے اوپر جو کتابیں ہیں نا وہ سمرائز ہم نے کر دیا. بہت نوازش. اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو سننے والے سنیں گے نا, اور ان کو اپنے لیے جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کا جو موقع ملے گا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا انتخابات ہو رہے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ جیمز بونڈ کی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ادھر یہ مزے کی فلم لگی ہوئی ہے, 2 منٹ بعد بریکنگ نیوز. صحیح بات. اینڈ پہ ملنا کیا ہے, کچھ نہیں, انٹرٹینمنٹ ہے. صحیح بات. تو وہ جو آپ کی باتوں میں سے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے خاص طور پہ, کہ ایک تو پرسنل رسپانسبلٹی سے آدمی بھی بنتا ہے اور معاشرہ بھی اور قوم بھی. بالکل. نمبر 1. اور دوسری بات ہے کہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی یہ مزاج میں محبت پیدا کرنے کا. بالکل صحیح. اور وہ میرے خیال ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی اس پوائنٹ آف ویو سے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا گھر میں سکون نہیں ہے تو آپ باہر والے آدمی کو کیا سکون کریں گے. بالکل صحیح بات. اور تیسری خاص بات جو میں نے بھی سیکھی یہ ساری, کہ گورنمنٹ کا کام آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گورنمنٹ نے آپ کے حصے کا کام تو نہیں کرنا. بالکل. تو لوگ گورنمنٹ سے توقعات لگا کے نا اپنی ذمہ داری سے, یعنی سب سے بیٹھ کے آسان کام, جی انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا. بھائی وہ والی بات کہ جو آپ کے دائرہ اختیار میں اللہ نے آپ کے اوپر آپ سے وہ سوال پوچھنا ہے. بالکل. تو ارد گرد کے لوگ بھوکے ہوں اور ہمیں فکر ہو کہ فلاں صوبے میں فلاں گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا کلچرل شفٹ اینڈ ریولوشن ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ابھی ہماری قوم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کنیکٹ نہیں ہوئی. جب کنیکٹ ہوگی اور کلچرل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے, اس وقت ہمارے رویوں کا بھی امتحان ہوگا انشاءاللہ. اور جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم بچوں کو وننگ اینڈ لوزنگ اور اے اور بی اور سی, تو کیونکہ ٹورزم میں ہر کوئی A کلاس نہیں آ رہا ہوگا, بی بھی آ رہا ہونا ہے, سی بھی آ رہا ہونا ہے, ہر طرح کے لوگ آ رہے ہونا ہے. اور آخری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ ڈاکٹر عارفہ نے بڑی اچھی بات کی, وہ میرے ساتھ ایک انٹرویو میں تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم کو منزل بنایا ہے. تعلیم منزل نہیں ہے, علم منزل ہے. ایگزیکٹلی. ہاں بالکل, ماشاءاللہ. علم منزل ہے. اور ہم نے تعلیم کو منزل کیوں بنایا؟ کیونکہ تعلیم اب کاروبار ہو چکی ہے. طب کاروبار ہو چکا ہے. اب لوگ اس لیے اسکول نہیں کھولتے کیونکہ انہوں نے تعلیم کو فروغ دینا ہے, وہ اس لیے اسکول کھولتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹائل مل سے بہتر بزنس ہے. ایگزیکٹلی. ہاں. تو جب آپ اپنی فنڈامنٹل رسپانسبلٹیز کو کاروبار بنا لو گے نا, تو اس پہ ظاہر ہے وہ فروغ تو ہوگا, لوگ بھی پڑھیں گے, لیکن بہت ساری اس میں سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ نو اباؤٹ دس. لولی. آئی ایم سو ہیپی سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جس مقام اور منصب پہ ابھی آپ فائز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم اور ثابت رکھے, تاکہ آپ کا جو ویژن ہے وہ ریالٹی میں بدلے. آپ جن کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی ویژنری لیڈر ہیں, میری ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. میں ان کے گھر میں ہوں, بھائی جان سے آج ہماری بڑی گفتگو کی نوعیت ایسی تھی کہ مزاج کو پہلے نہیں نکلا, ورنہ ان کے سنائے ہوئے لطیفے مجھے آج بھی یاد ہے. تو یہ بڑے ہی خوش مزاج ہیں. آپ بیٹھیں گے نا ان کے ساتھ, گھنٹوں بیٹھے رہیں, آپ کو نہ وقت کا احساس ہوتا نہ بوریت کا.
یعنی اپنی طبیعت میں ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کا انسائکلوپیڈیا. تو سر تھینک یو سو مچ. بہت اللہ بہت پاک شکریہ. آپ کو سلامت Thank you. رکھے. آمین. اور آپ سب سے بھی ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا حافظ. تھینک یو. السلام علیکم جی.